فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانسیسی صدر کا UN کانفرنس میں فلسطین کو آزاد تسلیم کرنے کا اعلان۔ فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ حماس 48 یرغمالیوں کو رہا کرے، شہریوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی ہونی چاہیے، خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا خطاب۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے، 2 ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انطونیو گوتریس نے کہا ہے، فلسطینی ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی یقینی بنائی جائے، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اجلاس کے موقع پر متعدد ملکوں کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع۔ حماس کو فلسطین اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا ویڈیو لنک خطاب میں مطالبہ کہا، حماس کا گورننس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ محمود عباس نے مصر اور قطر کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ترک صدر طیب اردوغان نے کہا ہے، غزہ میں 2 سال سے جاری مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، جنگ بندی، اسرائیلی فورسز کا انخلا اور غزہ میں امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، قیام امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست ضروری ہے۔ پاکستان کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ فلسطین کو تسلیم کریں۔ پاکستان نے فلسطین کو اعلان آزادی کے فوری بعد تسلیم کیا۔ ریاست کو تسلیم کیا جانا فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے۔ فلسطین کو تسلیم کیا جانا خطے میں دیرپا امن کی جانب قدم ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ عالمی برادری کی توجہ غزہ کے سنگین بحران کی طرف دلائیں گے۔ دنیا بھر کے رہنما عالمی مسائل پر بات چیت کے لیے نیو یارک میں جمع۔ امن، ترقی، ماحولیات اور انسانی حقوق اجلاس کا مرکزی ایجنڈا۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شیڈول۔ خطے سمیت عالمی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ فلسطین کو تسلیم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان، UAE رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ۔ کہا کہ صدر ٹرمپ اقوام متحدہ میں ایک اہم تقریر کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی پالیسیوں اور عالمی حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ فلسطین کے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی امانت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں فلسطینی سفیر حسام زلموت نے کہا، آج کا دن قومی جدوجہد کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ فلسطین ہمیشہ رہے گا، فلسطین سربلند ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا۔ برطانیہ نے فلسطین کو بطور آزاد ریاست اپنے سرکاری نقشوں میں بھی شامل کر لیا۔ سرکاری آن لائن نقشہ جات پر فلسطینی مقبوضہ علاقوں کے بجائے ریاست فلسطین کا اندراج۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا نے گزشتہ روز فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس نے جنگ بندی کے بدلے ٹرمپ سے گارنٹی مانگ لی۔ حماس کی قیادت نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے 60 روزہ جنگ بندی کی شرط رکھ دی۔ آدھے یرغمالی چھوڑیں گے مگر جنگ بندی یقینی بنائیں، وقتی نہیں، بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے، انسانی بنیادوں پر امن کو یقینی بنایا جائے۔ حماس کے خط کا متن۔ حماس نے جنگ بندی کی گارنٹی کو اولین شرط قرار دے دیا۔ حماس کا خط رواں ہفتے ٹرمپ تک پہنچائے جانے کا امکان۔ امریکی میڈیا۔ عالمی برادری کو بیک وقت جاری بحرانوں کا سامنا ہے۔ اتفاق رائے اور تعاون تنازعات کے حل کے لیے ناگزیر ہے۔ دولت مشترکہ امن قائم رکھنے اور مکالمے کا پلیٹ فارم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
पाकिस्तान सिनफी मसाबात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़ीर ख़ारजा का इजलास। इसहाक डार की शिरकत। पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका को मजबूत बनाने के अज़्म पर जोर। इसहाक डार का कॉमनवेल्थ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का अदा। तंजीम को नए आलमी चैलेंजेस से हम-आहंग करने की कोशिशों का खैर मकदम। सऊदी अरब का कौमी दिन आज भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां मुकम्मल। शहर की दिलफरेब सजावट। इस्लामाबाद की अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों से मज़ीद। शाहरा दस्तूर। श्रीनगर हाईवे कायद-ए-आज़म एवेन्यू पर सब्ज लाइटों ने समा बांध दिया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फरमानरवा वली-ए-अहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टिमर्स भी आवेजा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासिबत से कराची में तकरीब। सऊदी और पाकिस्तान के परचमों की बहार। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। तकरीब में सऊदी अरब का कौमी तराना भी बजाया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। अब पाकिस्तान भी खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कह सकता है। हमें अजीम शहादत मिली। पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। सऊदी अरब हमारे लिए पाक धरती, दोस्त और मुहसिन मुल्क है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीब से खिताब कहती हैं कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सीसा पिलाई दीवार की तरह नजर आए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। वज़ीर-ए-आला पंजाब की आमद पर साहिवाल में जोश खरोश। मरियम नवाज को देखने के लिए सड़क के अतराफ में हज़ारों लोगों का मजमा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुलजमान को अपील का हक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक देने के लिए 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी करने का हुक्म। सर्वेलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। हक अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुतसादम नहीं। आर्टिकल 175 फौजी अदालतों के वजूद की नफ़ी नहीं करता। 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने से गलती की थी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का अजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल ने इजाफी नोट में इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल मुदखिल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। फ़खर ज़मान का मुतनाज़ा आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का टीवी एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ा फैसले बारे बताया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़खर ज़मान का आउट शायद गलत था मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद ज़मीन पर लगी मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में थर्ड एम्पायर ने फ़खर ज़मान को गलत आउट दिया था। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का 6-0 का इशारा करके जवाबी बार। भारतीयों को मार्का हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा है कि क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा। दुनिया भी इसको याद रखेगी। 50 बनाने पर साहबजादा फरहान के अंदाज में भारत में आग लगा दी। इंतहा पसंद भारतीय बुखला गए। हर्जा सराई शुरू कर दी। साहबजादा फरहान ने भारतीय प्रोपेगेंडे को जुटला दिया। कहते हैं कि 50 बनाने पर अचानक जहन में आया तो नया स्टाइल अपनाया। लोग क्या मतलब लेते हैं इसकी कोई परवाह नहीं।
معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو نئی سمت دی اور شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی لندن سے روم پر اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم، اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کہا سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کی زیر تکمیل منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ جعلی ڈگری کیس، جمشید دستی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ملتان نے جمشید دستی جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ قید کی سزا مختلف دفعات کے تحت سنائی گئی۔ دفعہ 468 کے تحت 7 سال، دفعہ 82 کے تحت 3 سال قید، دفعہ 420 کے تحت 2 سال، دفعہ 471 کے تحت بھی 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ جمشید دستی نے 2008 میں مدرسے کی BA کی ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ PTI رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کیس، اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عمران اسماعیل تھانہ 12 کہو کے مقدمے میں نامزد ملزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہاول نگر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج فلڈ ریلیف کیمپ میں اسکول کے بچوں سے ملاقات، تحائف تقسیم کیے۔ مریم نواز سیلاب متاثرہ خواتین سے بھی ملی، مسائل دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں، بچوں سے اظہار شفقت۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں بچوں خواتین کے ساتھ دسترخوان پر کھانا بھی کھایا۔ مریم نواز کیمپ میں عارضی کلاسوں میں معصوم بچوں میں گل مل گئیں، معصوم بچوں کا اظہار مسرت۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ کو پینسل سے بنے اسکیچ پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فلڈ ریلیف کیمپ میں صنعت گزار مرکز کا بھی دورہ، سلائی کڑھائی کرنے والی خواتین سے گفتگو۔ مریم نواز نے سلائی مشین پر خود بھی کپڑے سلائی کیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اچھی بات ہے، ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کی حمایت کی ہے، ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے۔ جو چیز امت مسلمہ کو مضبوط کرے گی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک قلعہ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بری گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو دوریاں بڑھیں گی۔ مشن نور کا شوشہ پتہ نہیں کس نے چھوڑا، پارٹی بانی PTI کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں، ہمارا ملک مخالف کوئی ایجنڈا نہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار، موٹر وے M5 سیلاب کی وجہ سے تاحال بند، ریلوں باعث موٹر وے کو کئی مقامات پر شدید نقصان۔ احمد پور شرکیہ اور اوش شریف میں سیلابی ریلوں نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، رابطہ سڑکیں تباہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات۔ سیلاب متاثرین گہرے پانی سے گزر کر گھروں کو جانے پر مجبور۔ لیاقت پور میں وسیع پیمانے پر تباہی، سینکڑوں مکانات کو نقصان، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ کاشتکاروں کی جمع پونجی بھی سیلابی پانی بہا لے گیا۔ علی پور چٹھا میں سیلابی موجوں نے ہر چیز ملیا میٹ کر دی۔ دریا سندھ میں 7 کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، مانجن کا قدیمی مندر اور ریلوے ٹریک بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ لکی شاہ صدر اور آمری ریلوے ٹریک پانی سے ڈوب گیا۔ منظور آباد کے قریب رنگ بند ٹوٹنے سے پانی شہری آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ بڈا پور کی رابطہ سڑک زیر آب، 7 اور مانجن تحصیل کے 80 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر، زمینی رابطہ منقطع، 15 سرکاری اسکولوں اور 8 ہسپتالوں میں بھی پانی داخل۔ سیلابی پانی بکو ٹورو کے مقام سے 7 حیدرآباد انڈس ہائی وے روڈ سے ٹکرا گیا۔ سیلاب کے باعث فیصل آباد اور خانیوال سیکشن بند، مسافروں کی تعداد میں کمی۔ ریلوے نے 2 ٹرینیں منسوخ کر دیں، شاہ حسین اور پاک بزنس ایکسپریس کی روانگی معطل۔ کوٹری براج میں دریا سندھ میں شدید طغیانی، کوٹری براج میں پانی کا بہاؤ 3,64,000 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو سکر براج پر بہاؤ میں کمی، نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہو گیا۔ گرنا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب،
ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمانکی پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال. سیلاب کے باعث کروڑ پکا کی 36 کلومیٹر کی دریائی پٹی میں 40 سے زائد موضوعات متاثر. سیلابی ریلوں نے 3000 گھروں کو تباہ کیا. 22,000 ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا. پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر علی پور اور سیت پور کا زمینی رابطہ بحال. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی وکیل کی جانب سے تاریخ مانگنے پر برہم. کمپنی رجسٹرڈ کرنے سے متعلق SCCP کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے رواج لیے. سمجھ نہیں آتی وکیل اور ججز کام کیوں نہیں کرنا چاہتے. دل کرتا ہے کورٹ کو ہی جرمانہ کر دوں. کیس میں 20 تاریخیں ہو چکی ہیں. عدالت نے وکیل درخواست گزار کی التوا کی استدعا منظور کر لی. اسرائیلی جارحیت میں شدت. غزہ میں مزید فوجی دستے داخل. زمینی اور فضائی حملوں میں رہائشی عمارتیں اور سکول نشانہ. صہیونی فوج کی تازہ کارروائیوں میں 68 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو گئے. خان یونس میں امداد کے منتظر 11 فلسطینی بھی شہداء میں شامل. غذائی قلت اور جبری قحط سے 147 بچوں سمیت 440 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 65,344 ہو گئی. 1,66,795 فلسطینی زخمی ہو چکے. چین کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے نوجوان ماہرین کے لیے کے ویزا متعارف کرانے کا اعلان. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے نوجوان ماہرین کے لیے متعارف کردہ کے ویزا 1 اکتوبر سے نافذ ہوگا. امیدواروں کو داخلے قیام اور بار بار آنے جانے کی سہولت زیادہ آسانی سے ملے گی. یہ اقدام عالمی سائنسی ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے کے لیے ہے. گزشتہ روز امریکی صدر نے امیگریشن محدود کرنے کے لیے H-1B ورکرز ویزے کی سالانہ فیس $1 لاکھ مقرر کر دی تھی.